السلام علیکم بچوں. دیکھیے آج ہم پڑھیں گے گلزار اردو سے خواجہ میر درد کی غزل. تو آئیے پہلے خواجہ میر درد کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں. ان کی پیدائش 1721 میں اور وفات 1785 میں ہوئی ہے. سید خواجہ میر نام تھا، درد تخلص تھا. ان کا سلسلہ نسب خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے ملتا ہے، ان کے خاندان سے تھے. اسی نسبت سے درد کو تصوف ورثے میں ملا ہے. دیکھیے تصوف کہتے ہیں کہ دنیاوی خیالات سے ہٹ کے سوچ رکھنا اور اس کے بارے میں اظہار خیال کرنا کہ خدا کی ذات کو پہچاننا. اور ان کے بزرگ بخارا سے آ کر دہلی میں آباد ہو گئے تھے. درد نے اپنے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب سے تعلیم حاصل کی. درد کی طبیعت میں سادگی اور قناعت پسندی تھی. قناعت پسندی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پہ صبر شکر کرنا، قناعت کرنا. مطلب ایسا نہیں تھا کہ اس مطلب بہت زیادہ ہوس کسی چیز کی ہوتی ہے، وہ نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ دہلی کی تباہی کے زمانے میں جبکہ اکثر شعراء دوسری ریاستوں کا رخ کر رہے تھے، درد نے دلی سے باہر جانا گوارا نہ کیا اور اسی شہر میں زندگی گزار دی. آپ کو معلوم ہے کہ دلی کئی بار اجڑی ہے اور کئی بار بسی ہے. تو ایک زمانہ تھا جب اردو شاعری بہت عروج پر تھی، لیکن اسی دوران دلی اجڑنا شروع ہوئی اور یہاں کے جو شاعر تھے وہ انہوں نے دوسری ریاستوں کا رخ کیا. خاص طور سے زیادہ تر لوگ لکھنؤ چلے گئے تھے. تو اس وقت بھی ظاہر حالات خراب ہو گئے تھے، معاشی حالات پہ بھی اثر پڑ رہا تھا، لیکن ان حالات میں بھی درد نے دلی چھوڑ کر کسی دوسری ریاست میں جانا گوارا نہیں کیا. درد ایک خوددار طبیعت کے مالک تھے. انہوں نے کسی امیر یا بادشاہ کی مدح نہیں کی. دیکھیے آپ کو بتایا تھا کہ شاعر اکثر درباروں سے وابستہ ہوا کرتے تھے، تو بادشاہ کا دل بہلانے کے لیے، بادشاہ کی تفریح کے لیے اشعار، قصے، کہانیاں، مطلب ادیب اور شاعر درباروں سے وابستہ ہوا کرتے تھے، تعلق ہوتا تھا ان لوگوں کا. تو قصے، کہانیاں، نظمیں، قصیدے، اس طرح کے قصیدہ آپ کو پتہ ہے کون سی نظم ہوتی ہے جس میں کسی زندہ انسان کی تعریف کی جاتی ہے، بادشاہ یا کسی امیر یا رئیس کی تعریف کی جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کسی درد نے کسی بادشاہ کی کبھی تعریف نہیں کی، کیونکہ ظاہر ہے کسی امیر یا بادشاہ کی تعریف کی جاتی تھی، اس کی تعریف میں یا شان میں شاعر نظم کہتا تھا، قصیدہ کہتا تھا، تو ظاہر ہے وہ پھر اسے انعام اکرام سے نوازا کرتے تھے. لیکن درد نے ایسا نہیں کیا. درد نے تصوف کے باریک نکات کو نہایت خوبی سے ادا کیا. تشبیہات کے برمحل اور نادر استعمال نے اشعار کے حسن کو نکھار دیا. تشبیہات کا استعمال اس خوبی سے کیا ہے کہ اشعار میں نکھار اور خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے. عام طور پر چھوٹی بحروں میں ان کی غزلیں زیادہ رواں اور پراثر ہوتی ہیں. ان کے چھوٹے سے دیوان میں اچھے شعروں کی تعداد خاصی ہے. ان کا بہت بڑا دیوان نہیں ہے، بہت چھوٹا سا مختصر سا ہے. صوفیانہ رنگ کے ساتھ ساتھ درد کے یہاں عشقیہ شاعری کے نمونے بھی ملتے ہیں. یہ تھا درد کا ایک مختصر سا تعارف. تو آئیے اب غزل پڑھتے ہیں درد کی.
درد کی غزل کا پہلا شعر۔ تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے۔ دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اور ہر انسان کے ذمے کوئی نہ کوئی کام دیا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے اور دنیا فانی ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے کوئی چیز دنیا میں۔ تو یہاں شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے، ہمارے سامنے دونوں راستے تھے، ایک اچھا بھی تھا اور برا بھی تھا۔ تو ہم نے جو کام ہمیں کرنا تھا، اچھا برا صحیح غلط، وہ ہم نے دنیا میں یہاں کیا، اور اس کے بعد اب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو ہم نے اپنی ذمہ داری کو اب ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں، جو ہمیں کام دیے گئے تھے، جو کام ہمیں کرنے تھے دنیا میں، تو اب ہمارا جانے کا وقت آ گیا، تو اب ہم وہ سارے کام کر کے رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے۔ تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے۔ یعنی کہ ظاہر ہے انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں اچھے برے سب طرح کے کام کرتا ہے۔ کہتا ہے کچھ گناہوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، کچھ اچھے کام لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ۔ تو جس لیے ہم دنیا میں آئے تھے، جو ہمارا مقصد تھا، ہمیں دنیا میں بھی کس لیے بھیجا گیا تھا، ہم نے وہ کام اپنا پورا کر لیا، اور اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں۔ جو کام کرنے تھے وہ کام ہم نے کر دیے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ کیا کہتا ہے اس شعر میں شاعر؟ شاعر نے اس شعر میں زندگی کو طوفان بتایا ہے۔ دیکھیے، طوفان جب آتا ہے تو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں شاعر کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ زندگی جو ہے وہ بھی ایک طوفان کی طرح ہے، کہ دنیا میں زندہ رہنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، یعنی کہ اس دنیا میں زندہ رہنا، زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے، کہ جس طرح سے طوفان آنے پر انسان کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے حالات اس کے فیور میں نہیں جاتے، اس کے خلاف جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے خلاف جاتے ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں جو اس کے لیے بہت مشکل ہیں۔ اور زندگی گزارنا واقعی ایک آسان کام نہیں ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سوچیں، اگر آج آپ یہ سوچ لیجئے کہ بھائی وہ بہت رئیس ہیں، ان کے لیے آسان ہے زندگی، یا بہت بادشاہ تھے ان کے لیے آسان تھی، نہیں، کسی کے لیے آسان نہیں ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے یا فقیر ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بھی ہے، ہر انسان کی زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ زندگی اتنے آرام سے نہیں گزرتی، سکون سے نہیں گزرتی کسی بھی انسان کی۔ اچھا برا وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اچھے برے حالات ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، کیونکہ انسان ہیں وہ سب۔ اگر کوئی بلندی پر پہنچا ہے تو محنت کر کے ہی پہنچا ہے، پریشانیاں اٹھا کے پہنچا ہے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک طوفان کی طرح ہے، اور طوفان میں جس طرح سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے دنیا میں رہنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ دشواریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بہت کچھ یہاں جھیلنا پڑے گا۔
ایسے جینے سے تو مرنا اچھا ہے۔ دوستو دیکھا تماشا یاں کا سب، تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے۔ اب اپنا گھر کیا ہے شاعر کا؟ ظاہر ہے یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو کے دوسری دنیا میں چلا جائے گا، تو اصل گھر تو وہی ہے شاعر کا یا ہر انسان کا۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتا ہے کہ دوستو دیکھا تماشا یاں کا بس، یہاں سے مراد دنیا، کہ دنیا میں ہم بہت دن رہ لیے، یہاں کے ہم نے ہر طرح کے حالات ہم نے دیکھ لیے کہ کس طرح لوگ یہاں زندگی گزاری جاتی ہے، کیسے رہتے ہیں، یہاں سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، اچھا برا صحیح غلط جو کچھ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب تو ہمارے جانے کا وقت آ گیا، ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں، اب تم رہو یہاں اس دنیا میں، تمہیں رہنا ہے، تم دیکھو اس دنیا کو، ٹھیک ہے؟ اس دنیا کا تماشا یا اس دنیا کو اب ہم تو دیکھ چکے جتنا ہمیں دیکھنا تھا، اب تم یہاں رہو اور دیکھو اس دنیا کو۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں، چشم نم آئے تھے دامن تر چلے۔ شمع کے مانند، دیکھیے جب موم بتی جلائی جاتی ہے تو اس کا ایک قطرہ، ایک ذرا سا موم اوپر سے گرتا ہے، اور گرتے 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 جب تک وہ جلتی رہتی ہے تو دھیرے دھیرے وہ پہلے بوندوں کی شکل میں، اور اس کے بعد پھر وہ لائنیں سی بن جاتی ہیں موم بتی پر، اور اس کے بعد جب پوری موم بتی ختم ہو جاتی ہے تو وہ موم پورا فرش پر پھیل جاتا ہے، یا وہ جہاں جلائی گئی ہوتی ہے وہاں وہ پورا پھیل جاتا ہے۔ بزم سے مراد محفل، اور یہاں محفل سے مراد ہے دنیا۔ کہتے ہیں ہم اس دنیا میں ایسے آئے تھے ایک شمع کی طرح، چشم نم آئے تھے دامن تر چلے، یعنی جب شمع جلائی گئی تھی تو ایک بوند بوند کر کے وہ پگھل رہی تھی، قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، لیکن جب دنیا سے یہاں سے جانے کا وقت آ گیا، جب محفل برخاست ہوئی تب تک وہ پوری پھیل چکی تھی، پوری طرح سے ختم ہو چکی تھی، اور موم چاروں طرف بکھرا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں شاعر کا کہنے کا مقصد دنیا سے مراد یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب ظاہر ہے تو چشمے نم آئے تھے، گیلی آنکھوں کے ساتھ آئے تھے، اور جب ہم اب دنیا سے جا رہے ہیں تو ہم روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہمارا جب ظاہر ہے دنیا میں جب آتا ہے پاک صاف ستھرا پاک صاف ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جا رہا ہے تو ظاہر ہے گناہوں کی گناہ اس کے ساتھ ہیں، اس کی غلط کام، کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں رہا ہے اتنے سال تو بھائی فرشتہ تو نہیں تھا، انسان ہی تھا، بہت سے اچھے برے کام بھی کیے، غلط بھی کیے، مطلب کچھ جان بوجھ کے بھی گناہ ہوئے، کچھ انجانے میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتے ہیں، جانے انجانے میں۔ کسی دن اگر آپ رات کو لیٹ کے سوچیں گے کہ آج ہم نے کیا کیا، تو کہیں نہ کہیں آپ کو یاد ذہن میں آ جائے گا کہ ہاں آج ہم نے یہ کام غلط کیا، آج ہم سے یہ ہوا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ظاہر ہے بھائی ایسا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان ہیں تو غلطیاں بھی ہوں گی۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم اس بزم میں شمع کی مانند آئے تھے، مطلب بالکل صاف ستھرے تھے، اور آنکھ سے ایک آنکھوں سے اس وقت گیلی تھیں ہماری آنکھیں، یعنی ہم قطرہ قطرہ کر کے ہم موم پگھل رہا تھا۔ اسی طرح سے انسان دھیرے 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 برائیوں میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ بہت سی اس کے خراب کام، بہت سے گناہ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔
درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے سارے، یہ کس طرف سے آئے تھے اور کدھر چلے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے، اور جو دنیا میں آتا ہے وہ جاتا ضرور ہے۔ تو کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ یہ اتنے سارے لوگ کہاں سے آتے ہیں روز اور کہاں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے، یعنی کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ کوئی بتائے گا مجھے، کسی کو معلوم ہے؟ درد تمہیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، تو غزل یہ ہماری پوری ہو گئی۔ آئیے سوال جواب دیکھتے ہیں اس کے۔ پہلا شعر ہے پہلے شعر میں تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یعنی کہ زندگی میں کیے گئے بہت سے گناہ ہیں، تو شاعر جب دنیا سے جاتا ہے، یا کوئی بھی انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو گناہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، یعنی جو گناہ، جو برے کام کیے تھے، اپنے اعمال نامہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ دنیا میں جو آتا ہے وہ آتا ہے، آنے کے بعد اپنے جو کام کرتا ہے اس نے کیے، اور کرنے کے بعد جو بھی جو اس کے اعمال رہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، یعنی کچھ غلط جو گناہ ہم نے کیے تھے وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ شاعر نے زندگی کو طوفان کیوں کہا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھی طرح سے۔ چوتھے شعر میں شاعر شمع کے حوالے سے کیا بات کہنا چاہتا ہے، اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا، تشریح میں نے کرا دی ہے۔ آخری شعر میں زندگی کی کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ چاروں سوالوں کے جواب آپ کو غزل کی تشریح میں بہت آرام سے مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے سوالوں کے جواب آپ کو خود لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔ آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے۔